میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ 1973-74 کی بات ہوگی کہ جب میں لیفٹیننٹ تھا اور کھاریاں میں سرو کر رہا تھا۔ میری یونٹ جو تھی 67 SP وہ 6 آرمڈ ڈویژنل آرٹلری کا حصہ تھی، اور آرمڈ ڈویژن تھی تو وہاں پہ آرمڈ بریگیڈز تھے، اور ایک بریگیڈ تو کمانڈ کرتے تھے بریگیڈیئر ہمایوں ملک، جن سے میری ابھی تک بہت دوستی ہے اور ان کے اوپر میں نے ایک ایپیسوڈ بھی کیا۔ دوسرا بریگیڈ جو تھا اس کو کمانڈ کرتے تھے بریگیڈیئر ظہیر عالم خان، ہر کوئی انہیں ZA کہا کرتا تھا، اور میں ایسے جانتا تھا ZA کو کہ یہ مجھے پتا تھا وہ کئی سارے بھائی ہیں۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ 9 بھائی ہیں، اور 9 کے 9 سروسز میں، آرمی، نیوی، ایئر فورس میں، اور 3 یا 4 نے تو ستارہ جرت بھی جیتے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر ZA جو تھے یہ سب سے بڑے بھائی تھے، اور 4th PMA میں سے گریجویٹ کیا تھا انہوں نے، میرا خیال ہے کمیشن لیا تھا 1950 میں یا 49 میں، اور سب سے چھوٹے جو تھے وہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ہو کے ریٹائر ہوئے، جاوید عالم خان، جو ہم دوستوں کے لیے ٹمبل تھے، ہر ایک انہیں ٹمبل ہی کہتا تھا۔ ٹمبل کہہ کے بات کی جاتی تھی، وہ کیوں تھا نام مجھے نہیں پتا۔ کسی نے ایک بار گپ سنائی کہ جب لارنس کالج میں پڑھتے تھے تو یہ 3-4 بھائی اکٹھے ہی تھے لارنس کالج میں، تو انہیں انڈے کا رمبل ٹمبل بڑا پسند ہوتا تھا، تو اس سے ان کا نام ٹمبل پڑ گیا۔ باقی اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ جو ٹمبل سے بڑا بھائی تھا اعجاز، وہ 13 لانسرز میں تھا، 13 لانسرز میں، اور 13 لانسرز کا جو بڑا پنڈ والا ایکشن تھا اس میں وہ جان سے گیا، اور اس کے اوپر بریگیڈیئر ZA نے جو اپنی کتاب میں لکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بلنڈر کیا گیا تھا۔ وہ ان پلانڈ ایکشن تھا، وہ جانیں ایسے ہی ضائع کر دی ہم نے، جسے کہتے ہیں نا فیڈنگ ٹینک آفٹر ٹینک انٹو ہارس شو آف ڈیفینڈرز۔ وہاں پہ ٹینکس کی پتہ نہیں 2 یونٹ تھیں یا کیا تھی، اور یہ ایک اسکواڈرن تھا جو بھیج دیا گیا تھا۔ تو خیر اعجاز کو بھی سنا ہے لارنس کالج میں ٹمبل ہی کہا جاتا تھا۔ اچھا، بریگیڈیئر ZA جیسے میں بریگیڈیئر ہمایوں ملک کو ایڈمائر کرتا تھا ان کی باتوں کی وجہ سے، جو کچھ میں سنتا تھا ان سے، اسی طرح بریگیڈیئر ZA بھی بڑے کمال کے آدمی تھے جو کہ آٹومیٹیکلی ہیرو ورشپ لیتے تھے، تو اور سینس آف ہیومر بڑا شارپ تھا۔ SSG کے تھے، یہاں پہ ونگڈ ڈیگر لگا ہوا تھا، اور شاید تمغہ پاکستان اس وقت انہیں مل چکا تھا، جس کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے I still don't know why I was given this medal۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کافی اچھی مزیدار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت بریلینٹ آفیسر ہیں اور یہ جرنیل بھی بنیں گے، لیکن وہ بریگیڈیئر پہ انہیں جبری ریٹائر کر دیا گیا، وہ جسے کہتے ہیں ویڈ آؤٹ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ جو 1973 والا کو اٹیمپٹ تھی جس میں بریگیڈیئر FB علی اور بریگیڈیئر علیم آفریدی وغیرہ شامل تھے، اور وہ آدم خان برادرز جو تھے، افتخار آدم اور دوسرے یہ جو بھائی تھے، اور آدم خان برادرز کے نام سے ہی جانے جاتے تھے، انفنٹری اور آرمڈ کور کے آفیسرز تھے وہ بھی۔ بریگیڈیئر FB علی اور بریگیڈیئر علیم آفریدی دونوں جو تھے وہ توپ خانے کے تھے۔ تو اس میں کئی ZA تو اپنی معصومیت میں اپنے ایک دوست کو ملنے گئے، پتہ چلا وہ بھی اس کا حصہ تھا، تو انہیں بھی فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال ان کی ایک کتاب ہے جو کہ مجھے ٹمبل نے، جب وہ کور کمانڈر تھے منگلا میں، تو ہم بہت جایا کرتے تھے ان کے پاس، قریب تھے، یاری دوستی بھی تھی، اور وہاں ہم ویکینڈز کے اوپر کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے۔ تو ٹمبل نے مجھے یہ کتاب دی، The Way It Was، اور
یہ جب یہ اس کے آپ حالت دیکھ لیجئے، یہ کافی مطلب پھٹ پھٹا چکی ہے، یہ مطلب برے حالات ہیں اس کے. لیکن یہ جب میں نے کتاب پڑھ لی تو اس کے آخری صفحے پہ میں نے مرزا غالب کا وہ شعر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے وہ شعر لکھ دیا. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں تھیں کہ پنہاں ہو گئیں. تو بریگیڈیئر زیڈ اے اس طرح کے آدمی تھے، اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ اوریجنل پبلیکیشن ہے، جو کہ جس میں ان کی اوریجنل انگریزی ہے. یہ ابھی ہمارے ایئر ڈیفنس کے جنرل طاہر قاضی صاحب ایک بڑا اچھا اٹیمپٹ کر رہے ہیں. وہ پرانی کتابیں جن کا کسی کو نہیں پتہ تھا، جو کہ 65 اور 71 کی جنگوں کے بارے میں ہمارے آفیسرز نے لکھی، ملٹری آفیسرز نے، وہ ان کو ری پرنٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے پتہ نہیں کنوں دیتی بھائی ایڈٹ کرن. زیڈ اے کی انگریزی اتنی اچھی ہے، ایتھے انگریزی دا وہ ناس ماریا ہے نا. ایک تے دی جڑا آرٹیکل دی ہے THE وہ بڑا پسند ہے. ان دا سویلین ڈریس، ان دا کومیلا ایئرپورٹ، ان دی فلانا، ان دی واڑی ہوئی ہے، اینی دی واڑی ہے کہ انگریزی دا ناس مار کے رکھتا ہے. میں چونکہ میرے پاس دونوں ورژنز ہیں تو میں موازنہ کرتا رہا نکال کے کہ زیڈ اے نے بھی یہی لکھا ہے. تو زیڈ اے کی انگریزی اچھی تھی، انگریزی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. تو یہ کتاب میں نے ابھی مجھے کچھ عرصہ پہلے ٹمبل نے کہا کہ وہ جنرل طاہر قاضی نے ری پرنٹ کر دیے، تو اگر تمہیں چاہیے تو میں بھیج دیتا ہوں. تو میں نے پہلے تو کہا کہ میں آ کے لوں گا، لیکن میرے سے تو اسلام آباد نہیں جایا جاتا. تو پھر آخر میں نے ریکویسٹ کی کہ سر یہ بھیج دیجئے مجھے، تو انہوں نے مجھے بھیجی. ٹمبل کی اور میری دوستی بڑی پرانی ہے، 1973 سے ہے. کھاریاں کلب کی دوستی، کلبوں کی دوستی آپ کو پتہ ہے نا کیسی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو وہ ہماری دوستی ابھی تک چل رہی ہے. تو یہ انہوں نے بھیج دی. یہ دوبارہ اب میں نے پڑھی تو کئی ساری چیزیں جو پہلے شاید رجسٹر نہیں کی تھی یا کی تھی وہ یاد نہیں رہیں. اس بار جب پڑھی تو وہ دوبارہ سے وہ ڈیجا ویو ہوا نا کہ ہاں یہ پہلے بھی بات لکھی ہے. ایک تو زیڈ اے نے ہماری جو ملٹری ٹریننگ ہے اس کو بڑا تو نہیں لیکن ذرا ٹھیک ٹھاک لفظوں میں کرٹیسائز کیا ہے کہ ہماری ٹریننگ کافی مطلب مانگتی ہے کام، اس میں ٹریننگ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب کتاب پہلی بار یہ جو ورژن چھپی تھی یہ کہیں 1997-98 میں چھپی تھی. تو یہ تب وہ لکھ رہے تھے اور پھر وہ تھوڑا عرصہ بعد فوت بھی ہو گئے، بڑی جوانی میں ہی، میرے خیال ہے 50s میں ان کی عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے بریگیڈیئر زیڈ اے. انہوں نے اس کتاب میں ایک تو ٹریننگ کے بارے میں لکھا ہے، دوسرا انہوں نے 65 کی جنگ کے دوران تو وہ GHQ آرمڈ کور ڈائریکٹریٹ میں تھے، تو وہ باقی وہ دیکھی ہوئی نہیں ہے ان کی، وہ سنی سنائی ہے، اور جو انہوں نے سٹڈی کیا اس سے لکھی ہے. لیکن 71 کی جنگ میں وہ راجستھان سیکٹر میں تھے اور 38 کیولری کمانڈ کر رہے تھے، جس کے پاس وہ پرانے شرمن ٹینک تھے جو کہ تھوڑا سا چلتے تھے تو انجن سیز ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک آئل فلٹر تھا جس کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ ریڈیل انجنز جہازوں کی طرح کے، وہ ٹینک چلتا تھا، تیل نہیں مل رہا تو انہوں نے سیز ہی ہونا ہے. تو بڑی مشکل سے انہوں نے وہاں پہ کام کیا، اور دونوں جنگوں کا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جنگ لڑنے کا طریقہ نہیں آتا، کہ ایڈوانس کیا. جیسے 71 کی جنگ میں جیسلمیر ہی ہے نا آگے پڑتا تھا، لگانے والا کوئی جگہ ہے، وہ جا کے کیپچر کی، پتہ چلا صرف ٹینک پہنچے ہیں، انفنٹری والے غائب، اور کچھ لوگوں کے نام بھی دیے ہوئے. میں نہیں لوں گا، ہمیں ان کی اولادیں کہیں میرے اوپر کیس کر دیں کہ جی یہ جھوٹ لکھتا ہے. جھوٹ اگر ہے تو پھر زیڈ اے نے، اور میں نہیں مانتا کہ زیڈ اے جھوٹ بولتے ہوں گے. وہ کردار ہی ایسے ہیں، یہ 9 کے 9 بھائیوں کے کردار آپ کر سکتے ہیں اسیس کہ وہ یہ بڑے کلاسک مولڈ کے سولجرز تھے اور بڑے ہیروئک قسم کے لوگ. تو وہ انہوں نے اپنا
بتایا کہ جی وہاں پہنچ گئے، انفنٹری غائب، انفنٹری نہیں آئی تو ٹینک واپس آ گئے اور لیگر میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے جنگ لڑنے کی پلاننگ ہوتی تھی. یہ بھی بتا دوں کہ زیڈ اے وہاں پہ تھے، بنگال میں بھی تھے، اور انہوں نے اس کو کیا اپنے مجیب الرحمان شیخ کو انہوں نے جا کے اریسٹ کیا تھا. اور جو ان کو پلان دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ ایک سویلین گاڑی میں 2 افسر جائیں گے سویلین ڈریس میں اس مجیب الرحمان صاحب کو پکڑنے کے لیے، یعنی پیور مروانے کا پروگرام تھا. وہ جنرل میرا خیال ہے رحیم خان تھا وہاں پہ، وہ نام میں ذرا شاید کنفیوز کر رہا ہوں، رحیم. بہرحال وہ بھیجا گیا، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، تو ان کو ایڈورس رپورٹ کی دھمکی ملی. مجھے بڑی ہنسی آتی تھی، مجھے تو ایک ہی بار دھمکی ملی تھی اور میں نے کہا جی دیو مینو ایڈورس مینو اس یونٹ چو کڈو. ان کو پورے کریئر میں میرے خیال ہے 3 یا 4 بار ایڈورس رپورٹ کی دھمکی دی گئی، کیونکہ وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا، اور ان کی بات ہمیشہ صحیح نکلی زیڈ اے کی، کہ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا ویسے ہوگا، وہ ویسے ہی ہوا تو ٹھیک ہوا. اگر یہ ایسے کرتے جیسے کہ انہیں کہا جا رہا تھا کریں تو بندے ہی مرنے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ 2 بندے جا کے نہیں، وہاں اتنے لوگ مکتی باہنی اور دوسرے لوگ کھڑے ہیں بنگالی، وہ تو بندے پھڑکا دیں گے وہیں پہ. اور پھر یہ جا کے اپنا باقاعدہ اپنے ٹروپس لے کے گئے اور آفیسرز لے کے گئے، کمانڈو بٹالین تھی 3 کمانڈو شاید، اور وہ مجیب کو نکال کے لے کے آئے. تو ایک تو یہ انہوں نے باتیں لکھی ہیں. جو ایک بات صفحہ 214 کے اوپر ہے اور جو میرے لیے بڑی دلچسپی رکھتی ہے وہ یہ کہ یہ 1965 کی بات ہے. یہ رن کچھ کے ایکشن کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی یہ اور ایک میجر خاور پیرزادہ اور 2 میڈیکل کور کے یا انجینئرنگ کور کے آفیسرز تھے، انہیں امریکہ بھیجا گیا کوئی کورس کرنے کے لیے. تو جب یہ ایک جہاز پہ وہاں سے جہاں بھی کورس کیا نیو یارک آ رہے تھے واپس دیس کو آنے کے لیے، تو اسٹیورڈیس نے انہیں جہاز میں کہا کہ جی آگے آئیڈاہو کا سینیٹر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اسے جب پتہ چلا ہے کہ 4 پاکستان آرمی کے آفیسرز ہیں تو وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ لوگ آ کے اس کے ساتھ کافی پئیں. تو یہ چاروں صاحبان چلے گئے، ادھر ادھر کی باتیں اس نے کی، پاکستان کے بارے میں کچھ پوچھا، اور پھر یہ لفظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. After asking us a few questions about Pakistan, the senator told us that East Pakistan would separate from West Pakistan. We were completely surprised by this statement and assured him that no such thing would happen. 1965 کی بات ہے، امریکہ نے پہلے ہی ساڈا پروگرام بنایا ہوا سی کہ کرنا کی ہے، تے خانہ خرابو پہلے ہی اس پاکستان نہ سانو دیندے، مطلب بنگال ہمیں دینے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں پھر وہ بے وقوفی کے پروگرام بھی کہ جی ایک سڑک بنائی جائے گی لاہور سے ڈھاکے تک اور وہ فینسڈ ہوگی اور وہ انڈیا کے بیچ سے گزرے گی. او پاگل کے بچوں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسٹ پاکستان بنانے کا تک کیا تھا؟ یہ سارا گورے کا ہی کیا دھرا تھا، جو بھی کچھ تھا بندے مروانے کی اسکیم تھی. ہو سکتا ہے انہیں بھی پتہ ہو کہ جی آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو بندے کٹاؤ. اب پھر اور کوئی اسکیم بنائی ہوئی ہوگی انہوں نے. تو یہ 1965 میں انہیں وہ بتا رہے ہیں بریگیڈیئر زیڈ اے کو کہ جناب ایسٹ پاکستان کو تو ہم نے کر دینا ہے علیحدہ. اچھا بریگیڈیئر زیڈ اے، میں نے کہا نا ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا. تو آگے چل کے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب ٹائیگر نیازی، جس کی وجہ سے وہ ہمارا ایک قیدی ہے 804 نمبر، اس نے اپنے نام کے ساتھ سے نیازی ڈراپ کر دیا تھا کیونکہ ٹائیگر صاحب ادھر بڑا کم دکھا کے آئے سی نا. انہوں نے بریگیڈیئر زیڈ اے نے بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں کہ ایک دن ٹائیگر صاحب نے، جنرل رحیم خان ہی تھا، وہ شاید ان کا چیف آف سٹاف تھا کور ہیڈ کوارٹر کا، اس نے پریزنٹیشن دی نقشے کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ ٹائیگر نیازی جو تھا نا وہ بیٹھ گیا اور بڑی دیر نقشے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے چیف آف سٹاف کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یار کچھ کرو.
یعنی آپ انہوں کوئی ہوش نہیں سی کہ کرنا کی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ مطلب اتنا کو ڈفر تھا وہ کہ وہ 16 کو ہتھیار ڈالے، 15 کو بی بی سی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اوور مائی ڈیڈ باڈی ہم نے ایسٹ پاکستان نہیں دینا۔ تو زیڈ اے کہتے ہیں کہ جو نیازی کو میں بالکل پسند نہیں آیا، زیڈ اے اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو وہ کہتا تھا کہ یہ کیسا کمانڈو ہے، میں تو ان کمانڈو لائک میری پرسنالٹی ہے۔ اور واقعی زیڈ اے جب میں تو جو انہیں دیکھا جب چلتے تھے نا تو کندھے اسکرنچ کر کے چلا کرتے تھے، ان کی کوئی عادت تھی، اور ایسے کوئی وہ بھی نہیں، کوئی مسکولر بلڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں نے اور بھی کمانڈوز دیکھے ہیں لیکن واقعی اینک بھی موٹی پلاسٹک کی اور موٹے شیشے والی پہنی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نیازی کو اس لیے نہیں پسند آیا کہ میرے 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، میں ایتھلیٹک سا بندہ تھا اور اینک بھی لگی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا یہ اچھا کمانڈو نہیں ہے۔ اس خانہ خراب نے جس نے وہ سرنڈر کے انسٹرومنٹ کے اوپر دستخط کیے، وہ بھی انہیں ایڈورس رپورٹ کی دھمکی دے چکا ہے۔ اور میرا خیال ہے جب وہاں سے ایسٹ پاکستان سے انہیں نکالا گیا اگست یا ستمبر میں، جنگ شروع ہونے سے کچھ چند ہفتے ہی پہلے 71 کے اندر، تو ایڈورس رپورٹ پہ انہیں نکالا گیا، جو کہ بعد میں وہ ایکسپنج ہو گئی۔ 3 یا 4 بار 3 بار جہاں تک مجھے یاد ہے زیڈ اے کو وہ ملی ایڈورس رپورٹ، جو بعد میں ایکسپنج ہو جاتی تھی، یا 1 بار ملی اور 2 بار دھمکی ملی کہ تمہیں ایڈورس پہ بھیج دیں گے، بحث بات کرتے ہو یا فضول کی باتیں کرتے ہو، یہ کہا جاتا ہوگا۔ مجھے کچھ اپنا آپ نظر آ رہا تھا بریگیڈیئر زیڈ اے میں، شکر ہے میں نے اتنی لمبی نوکری نہیں کی، اول تو میں بریگیڈیئر بننا ہی نہیں سی، کیونکہ ویلا ہی ہن ہور سی۔ وہ تو میں لیفٹیننٹ سے کپتان 1 سال لیٹ ہوا، اور پھر 6 مہینے بھی کپتان نہیں رہا، ڈیموٹ ہو گیا، میں نے کدھر بریگیڈیئر بننا تھا۔ تو زیڈ اے اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں، اور ان کا ہیومر بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ کتاب ہر فوجی جو یہ دیکھ رہا ہے میرا یہ پروگرام، اس کو یہ کتاب حاصل کرنی چاہیے۔ جنرل جاوید عالم خان ٹمبل جو ہیں ہمارے، اور جنرل طاہر قاضی، وہ بک کلب، فوجی بک کلب یا کیا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس کے ہیں۔ انگریزی پر اس کی، انگریزی پہ نہ جائیے گا، اگر آپ زیڈ اے کی انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پرانی پھٹیچر سی جو ورژن ہے اس سے آپ کو ملے گی۔ تو بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لیے پروگرام جو بنتے ہیں وہ باہر بنتے ہیں۔ وہ جو پہلے پارٹیشن کا پروگرام بنا، انگریزوں نے بنایا کہ یار بندے مرواؤ ایتھے، بس ونڈو اور ریڈ کلف نو سد لیا اتھوں۔ اس خانہ خراب نے کدی انڈیا ویکھیا نہیں سی، دلی میں بیٹھ کے اس نے نقشے کے اوپر ایک خنجر سے لکیر پھیری، اس دھرتی کے اوپر اس خنجر سے لکیر پھیر گیا جس کا خون ابھی تک رس رہا ہے۔ تو یہ کرایا۔ پھر یہ ایسٹ پاکستان والا ڈرامہ کیا کیوں گیا 1947 میں، مجھے یہ بات آج تک نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ایک اور بھی کتاب ہے، اور وہ اپنے کمال اظفر صاحب کی کتاب ہے۔ کمال اظفر بھی بیرسٹر تھے، بڑے پکے پی کے تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی شاید کام کیا تھا، بے نظیر کے زمانے میں گورنر بھی رہے سندھ کے۔ کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوں گے، میری ان سے کچھ تھوڑی سی دوستی تھی، عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، ابھی چند مہینے ہوئے ہیں فوت ہو گئے ہیں۔ ایک بار کو 15-16 سال پہلے میں ان کے گھر کراچی میں تھا، تو مجھے بتایا انہوں نے کہ یار میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اپنی یہ پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی جو میں نے دیکھی ہے۔ تو مجھے بڑی دلچسپی ہوئی، تو اس میں سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جب 1965 کے اندر ہی یہ حیات جونے جو صاحب ایک بیرسٹر تھے اور بڑے قابل آدمی تھے، بھٹو کے بڑے قریب تھے وہ بھی، حیات جونے جو صاحب کو امبیسڈر بنایا گیا، ڈیزگنیٹ کیا گیا انڈونیزیا کا، شاید ہاں انڈونیزیا کا ہی، تو وہ ایوب کو ملنے گئے وہاں پہ۔ وہاں کیا گفتگو ہوئی، ایوب پوچھتا ہے جونے جو صاحب سے How long do you think East Pakistan is going to stay with us, Mr. Jonejo?
گورنر صاحب جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ بیوقوف آدمی مجھ سے کیا اس کے سوال کا میں جواب دوں، یہ مجھ سے کیا جاننا چاہ رہا ہے. انہوں نے ادھر ادھر کی تو آگے سے کیا کہتا ہے، لیٹ می ٹیل یو ایٹ دا موسٹ 10 years، 1965 کی بات ہے، 1965 میں یہ ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو ایٹ دا موسٹ 10 years، مے بی 5، وی ہیو given East Pakistan a civil service and an army so that they do not need to be hand in glove with India when they are independent, said Ayub and dismissed the meeting. 65 میں وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں زیادہ تھا 5 سال، یعنی پروگرام تیار سی. تو جناب جب پروگرام تیار سی تو اینی مارا ماری کیوں کی تھی، بنگالیوں کے ساتھ وہ ظلم کیوں کیے. ویسے وہ بوس لڑکی کا پورا نام نہیں مجھے یاد ہے، ڈیڈ ریکننگ ایک کتاب ہے یہیں کہیں پڑھی ہوئی ہے اوپر، وہ کہتی ہے اتنے ریپ نہیں ہوئے تھے، اور مطلب وہ کچھ تھوڑی ایگزیجریٹڈ فگرز بھی ہیں. لیکن ایک اور بھی کتاب ہے گیری باس کی، ڈیڈ دا بلڈ ٹیلیگرام، اس میں ایک اور کہانی ہے کہ واقعی بہت مارا ماری ہوئی. اور عام تو گمان یہی ہے کہ بہت مارا ماری کی گئی، تصویریں بھی ہم کچھ دیکھ چکے ہیں. تو جب پہلے ہی پروگرام تھا تو بندے کے پتروں کی طرح انہیں کہتے جی ٹھیک ہے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ ہم سے آزاد ہو جائیں. یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. اور چونکہ ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا بریگیڈیئر زیڈے کی کتاب کا صفحہ 214 ہے اور کمال اظفر کی کتاب کا صفحہ 102 ہے. اس کے اندر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے ہمارے یہاں پڑھنے کی ایک بیماری نہیں ہے کسی کو بھی، بہت کم لوگ ہیں اس بیماری میں مبتلا. تو آپ یہ کتاب لے کے نہ صرف 102 صفحے پہ کنفرم کر لیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اور زیڈے کی کتاب میں بھی 214 نمبر صفحے پہ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. وہ 1963 میں نہیں، وہ بھی 1965 میں ہوا اور یہ بھی 1965 میں واقعہ ہوا ایوب والا. تو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جو لوگ ہیں جو کہ تاریخ کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا. اب وہ جیسے انڈیا والوں نے تو دھمکی دے دی نا کہ جی جیوگرافیکل تبدیلی آ جائے گی. تو پہلے بھی جیوگرافیکل تبدیلی ہی آئی نا، وہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور اس کی جگہ بنگلہ دیش بن گیا. اب کہیں کسی اور حصے کے ساتھ تو نہیں کام کرنے جا رہے. اب پھر کوئی سینیٹر ہی بتائے گا امریکہ کا کہ ہون کی انہوں دا پروگرام ہے گا خانہ خراباں دا. تو میں کہتا ہوں کہ یار جو بھی پروگرام ہے بغیر خون خرابے کے، بغیر لوگوں کو غائب کر کے مار دینے کے اور پھر ان کی لاش تک نہ ملے، جو کچھ بھی کرنا ہے بھائی پیار سے، پیار محبت سے کر لیں.